جگہ اور غسل کی جگہ تیمم کرنا کن صورتوں میں جائز ہے؟ تو وہ 10 صورتیں تھیں جن میں 6 صورتیں ہماری ہو چکی تھیں۔ لاسٹ میں ہم نے پڑھا تھا کہ پانی موجود ہے لیکن اپنی پیاس یا اپنے ساتھ والے کی پیاس یا اپنے جانور کی پیاس کا خدشہ ہے، اور اس کو معلوم ہے کہ یہ جتنا پانی ہے یہ صرف ہماری پیاس بجھا سکتا ہے، اور اگر اس کے ساتھ وضو کریں گے یا غسل کریں گے تو آگے منزل اتنی دور ہے کہ رستے میں پانی نہیں ملے گا۔ تو ایسی صورت کے اندر اس کو اجازت ہے کہ پانی کے ہونے کے باوجود وضو کرنا، تیمم کرنا جائز ہے۔ اسی مسئلے کے تحت ایک اور مسئلہ بھی ہے۔ رستے کے اندر اس کو پانی مل گیا، مسافر تھا، رستے میں اس کو پانی مل گیا، تو لیکن وہ پانی پینے کے لیے ہے۔ جس طرح کولر وغیرہ، ٹھنڈے کولر رکھ دیتے ہیں لوگ کہ یار مسافر یہاں سے پانی پی لیں گے، تو پانی تو کافی ہے، کولر بھرا ہوا ہے، وضو کرے گا تو بھی پانی بچا رہے گا۔ تو ایسی صورت کے اندر ہے کہ پانی ہے لیکن پینے کے لیے ہے، اور جس نے وہ پانی رکھا ہے اس نے پینے ہی کے لیے رکھا ہے، اس کو وضو یا غسل کے لیے نہیں رکھا، تو باوجود اس کے کہ پانی موجود ہے یہ تیمم کرے گا۔ یہ کیا کرے گا؟ تیمم۔ اس پانی سے وضو نہیں کر سکتا کہ وہ پانی جس کا ہے اس نے وقف کیا ہوا ہے اس کو پینے کے لیے، وضو کرنے کے لیے اس نے وقف نہیں کیا۔ ہاں اگر اس نے اجازت دی ہوئی ہے کہ چاہے کوئی پانی پی لے چاہے کوئی وضو کر لے، تو جب اس نے اجازت دی ہے تو اب اس پانی کے ہوتے ہوئے تیمم کرنا جائز نہیں ہے، یہ اس پانی سے وضو کرے گا۔ اور اگر اس نے اجازت وضو کی نہیں دی، صرف پانی پینے کی اجازت دی ہے، تو اب باوجود اس کے کہ پانی موجود ہے تو یہ اس سے وضو نہیں کر سکتا، کوئی اور پانی تلاش کرے، اور بھی نہیں ملتا تو تیمم کی اجازت ہے۔ 6 پوائنٹ ہمارے 6 جو صورتیں تھیں وہ مکمل ہو چکی ہیں۔ آگے 7ویں صورت یہ ہے کہ پانی تو وہاں پر ہے لیکن کوئی بیچ رہا ہے، پانی ہے لیکن کوئی بیچ رہا ہے، اور بیچ رہا ہے اور اتنا مہنگا بیچ رہا ہے کہ عام روٹین میں اتنا مہنگا پانی بکتا نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ بیچنے والا مجبوری سے فائدہ اٹھا رہا ہے، دگنی تگنی قیمت پہ بیچ رہا ہے، تو ایسی صورت میں اجازت ہے کہ آپ پانی نہ خریدیں، تیمم کر لیں۔ لیکن اگر وہ پانی اسی قیمت پہ بیچ رہا ہے کہ جو عام روٹین میں چل رہی ہوتی ہے، یا اس سے کچھ روپے پیسے جو ہیں وہ اس نے زیادہ مہنگا کیا ہوا، جس طرح کہ 1 لیٹر کی بوتل ہے وہ تقریباً کتنے کی؟ 60 روپے کی ملتی ہے، ہاں جی، تو وہ 70 کی دے رہا ہے، 80 کی دے رہا ہے، تو یہ لے لے اور اس سے وضو کرے۔ اور اگر وہ دگنی رقم پہ بیچ رہا ہے، یہ 60 کی ہے تو وہ 120 پہ، 110 کی، ہاں جی، 130 پہ، 40 پہ، 150 پہ بیچ رہا ہے، تو اب یہ تیمم کر لے، اس کو تیمم کی اجازت ہے۔ اچھا، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ شاید پرانے زمانے کی باتیں ہیں، اب ایسے کہاں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے مکہ پاک، مدینہ پاک، تو وہاں پر یہ ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ وہاں پر آپ کو پانی ملے گا ہوٹلوں میں، یا ملے گا مسجد الحرام کے اندر، مسجد نبی شریف میں۔ عام ادھر نلکے وغیرہ یا اس طرح پانی نہیں ملتا، وہاں پانی خریدنا پڑتا ہے۔ تو ایک بار ایسا ہوا تھا، جمعہ کا دن تھا، تو احرام مسجد عائشہ سے باندھ کر کے واپس آئے، تو اب رش اتنا ہو گیا کہ ہمیں باہر ہی ٹھہرنا پڑا۔ وہاں دیکھا تھا ہم نے لوگ جو ہیں وہ باہر، جن کی وہ دکانیں تھیں، انہوں نے رکھے ہوئے تھے پانی کی کینیں، چھوٹی بڑی ہر سائز کی، جس کو جتنے کی چاہیے تھی وہ اتنے ریال دیتا تھا اور وہ پانی لے لیتا تھا۔ اب وہاں پر ایک چیز دیکھی کہ چھوٹی سی بوتل سے اہل عرب مکمل وضو کر لیتے تھے، چھوٹی سی بوتل سے وہ مکمل
وضو کر لے تو کلی بھی انہوں نے کر لینی، ناک بھی انہوں نے صاف کر کے جھاڑ لینا، انہوں نے چہرہ بھی دھو لینا، ہاتھ بھی دھو لینے، مسح بھی کر لینا، پاؤں بھی دھو لینے۔ پھر وہ حدیث مبارکہ یاد آئی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو غسل تھا وہ حضور 1 صاع پانی کے ساتھ غسل کر لیا کرتے تھے۔ 1 صاع پانی، 1 صاع یعنی 4 کلو، 4 کلو پانی کے ساتھ غسل۔ تو ہمارے ہاں تو 4 کلو پانی وضو کے لیے ناکافی ہے جتنا ہم استعمال کرتے ہیں۔ ہاں جی، وضو ہو جاتا ہے، وہ بس 2 قطرے بہانے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ہم تو پتہ نہیں کتنا پانی استعمال کرتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں، تو اس بات کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ اور اسی پر آگے صدر الشریعہ علیہ رحمہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر پانی جو ہے وہ خرید سکتا ہے لیکن اس کے پاس پیسے اتنے ہیں کہ اس سے صرف اس کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے، ہاں جی، ضرورت سے زیادہ پیسے نہیں ہیں۔ جس طرح کہ آپ یہی مثال لے لیں کہ آپ عمرہ شریف کے لیے گئے ہوئے ہیں، وہاں مخصوص ریال ہوتے ہیں، تقریباً 1000 ریال جو ہے وہ آپ لے کر جاتے ہیں، کھانا پینا آپ کا اس میں سے وہ ہو جائے گا۔ اب اس کو پتہ ہے کہ اگر میں اب ریال اتنے بچے ہیں، دنوں کے حساب سے دیکھے تو میں صرف کھانے پینے پہ میرے لگ جائیں گے، پانی میں خریدوں گا تو مجھے مشکل ہو جائے گی۔ تو اب اگرچہ پانی سستا مل رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے پاس پیسے اتنے ہیں کہ صرف اس کی ضروریات کے لیے وہ کافی ہیں، اس کے علاوہ اس کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو اب یہ بغیر پانی خریدے تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ وہ صورت ہے کہ پانی بھی موجود، پیسے بھی موجود، پانی بھی سستا ہے، لیکن پھر بھی تیمم کی اجازت ہے۔ کب؟ کہ جب اس کے پاس پیسے صرف اس کی ضرورت کے باقی رہ گئے ہوں اور ضرورت سے علاوہ ہٹ کر اس کے پاس پیسے نہ ہوں۔ اچھا، 8ویں صورت ہے کہ جس میں تیمم کی اس کو اجازت ہے، بغیر وضو کیے غسل کیے بھی یہ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ قافلہ نکل جانے کا اس کو اندیشہ ہے، یعنی پانی سامنے موجود ہے، میں پانی یعنی کہ استعمال کروں گا وضو کے لیے، ہاں جی، اتنے میں قافلہ نکل جائے گا، ریل نکل جائے گی، گاڑی نکل جائے گی، ہاں جی، تو اب اس کو اجازت ہے کہ یہ تیمم کر لے اور تیمم کر کے جو ہے وہ نماز پڑھ لے۔ اب آپ کہیں گے کہ نماز کے لیے ٹائم ہے تو وضو کے لیے ٹائم ہی کوئی نہیں ہے، ہاں جی، یہ بھی تو سوال آ سکتا ہے نا ذہن میں۔ اچھا، اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر یعنی کہ ایسی یعنی صورت بن گئی ہے، مثال طور پہ ریل ہے، ریل نے ایک جگہ پہ جو ہے وہ 5 منٹ سٹے کرنا ہے ایک اسٹیشن پہ، اس سے زیادہ نہیں کرے گی۔ اب اس کو پتہ ہے 5 منٹ میں اگر میں وضو کرنے جاؤں گا تو پھر 2-3 منٹ میرے وضو پہ لگ جانے ہیں، پھر جب نماز میں شروع کروں گا تو نماز میری آدھ ادھوری ہو جانی ہے، تو ریل نے چل پڑنا ہے۔ اب ایسی صورت میں کیا کرے؟ اس نے نماز بھی پڑھنی ہے، مثلا فجر کی اس نے 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، 5 منٹ ہیں، اب وضو کرے 2 رکعتیں پڑھے، کیا کرے؟ وضو بھی نہیں ہے۔ ایسی صورت میں اس کو تیمم کی تو اجازت ہے، تو یہ تیمم کرے۔ آگے وہ طریقہ آئے گا کہ زمین پاک مٹی جو ہے اس پہ ہاتھ جو ہے وہ اپنی ہتھیلیاں جو ہے وہ مارے، زیادہ مٹی لگی ہے تو اس کو جھاڑ لے، اور چہرے کی جو حدود بیان ہوئی ہیں ان پہ اچھی طرح مسح کر لے، اور پھر جو ہے وہ پاک مٹی کے ساتھ ہاتھوں کو جو ہے وہ مس کرے، اور اگر زیادہ لگی ہے تو جھاڑ لے، اور دونوں ہاتھ کونیوں سمیت جو ہے وہ ناخنوں سے لے کر یہ سارا اچھی طرح ان کا مسح کر لے۔ یہ ہو گیا تیمم۔ اب نماز بھی پڑھنی ہے اتنے وقت میں، تو یاد رہے کہ چلتی ہوئی ریل گاڑی میں جو ہے وہ نماز کے لیے استقرار بھی ضروری ہے، استقرار بھی ضروری ہے، یعنی اگر گاڑی ٹھہری ہو تو اسی حالت میں نماز پڑھے، یعنی ٹھہرے ہوئے ہونے کی حالت میں، الا یہ کہ مجبوری ہر وقت جا رہا ہے، اس کو گاڑی کھڑی نہیں ہو رہی، ٹائم نہیں مل رہا، تو پھر چلتی گاڑی کے اندر بھی نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ لیکن اگر گاڑی رکی ہوئی ہے تو اس کے لیے یہی ہے کہ گاڑی سے اتر کر کے، یا رکی ہوئی ہے تو استقرار کی حالت میں ہی قبلہ رو ہو کر کے نماز پڑھے۔ تو ایسی صورت میں اب کیا کرے کہ اب وقت تھوڑا ہے،
تو اس میں جو سنتیں ہیں نا، نماز کے اندر جو کرنے والے کام سنت ہیں ان کو چھوڑ دیں، یعنی اگر وقت کی قلت ہے تو واجبات اور فرائض پورا کر کے نماز مکمل کر لیں اور اطمینان کے ساتھ آ کر کے قافلے کے ساتھ مل جائے، ریل گاڑی میں بیٹھ جائے، اپنی گاڑی میں آ جائے۔ اب اس میں اللہ اکبر جب ہم نے کہہ لیا، نماز کے اندر داخل ہو گئے، اب ثنا پڑھنا سنت ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، سنت ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، اس کو بھی چھوڑ دیں۔ الحمد پڑھے واجب ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ 3 چھوٹی آیات یا ایک بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہے اتنا پڑھے، واجب ادا کر لے، زیادہ لمبی قرات نہ کرے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ پھر رکوع میں چلا جائے، رکوع میں 3 بار سبحان ربی العظیم پڑھنا سنت ہے، چھوڑ دے، ایک بار ہی سبحان ربی العظیم کہہ لے کہ اسی میں سبحان اللہ کی مقدار ایک مرتبہ رکوع کے اندر ٹھہرنا پایا جائے گا، واجب ادا ہو جائے گا۔ یہ آگے ہم واجبات بھی آگے پڑھیں گے، پھر تفصیل آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اسی طرح ایک بار سبحان ربی العظیم کہتے ہوئے کھڑا ہو جائے، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، یہ دونوں پڑھنا سنت ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو سمیع اللہ لمن حمدہ، وقت کی قلت ہے، ربنا لک الحمد چھوڑ دے، اللہ اکبر، سجدے میں جائے، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر، دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے۔ اب سورہ فاتحہ پڑھے، چھوٹی 3 آیتیں پڑھے، اسی طرح رکوع کرے اور التحیات میں آ جائے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب شریعت نے اس کو اجازت دی ہے کہ یہ سنتیں چھوڑ سکتا ہے، اس پہ مواخذہ کوئی نہیں ہے۔ آپ سوچیں گے کہ یہ کیسی نماز ہے، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ اچھا، اب التحیات میں آ جائے، اس کو پڑھے عبدہ و رسولہ تک پڑھنا واجب ہے، یا پڑھ لیا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہاں تک پڑھ لے، درود مکمل ہو گیا، یعنی سرکار پر بھی درود ہو گیا، سرکار کی آل پر بھی درود ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو اتنے میں تیمم کے ساتھ 2 رکعت نماز فرض جو ہے وہ بھی ادا ہو جائے گی۔ اگر ظہر کی ہے مسافر ہونے کی صورت میں اس پر دوگانہ ہی ہے، عصر کی بھی ہے تو مسافر ہونے کی صورت پہ اس میں دوگانہ ہی ہے، تو اسی طرح پڑھ لے تاکہ نماز جو ہے وہ بھی ادا ہو جائے اور قافلہ وغیرہ بھی نہ چھوٹے۔ اور اگر حالت اطمینان میں ہے تو پھر یہ فرائض بھی نماز کے ادا کرے، واجبات بھی، سنتیں بھی، اور ہو سکے تو مستحبات بھی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور حالت اطمینان نہیں ہے، حالت اضطراری ہے، تو پھر اس کو اجازت ہے کہ یہ سنتیں جو ہے وہ چھوڑ دیں۔ سنتیں چھوڑ دیں سے مراد نماز کے اندر کی جو سنتیں ہیں وہ بھی اس کو معاف ہیں۔ ویسے تو جو سنتیں پہلے پڑھنی ہوتی 4 رکعتیں یا 2 رکعتیں بعد والی، وہ تو معاف ہیں ہی ہیں حالت اضطراری کے اندر، نماز کے اندر کی سنتیں بھی اس سے جو ہیں وہ معاف ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر یہ گمان ہے کہ پانی کو اگر تلاش کرے گا تو قافلہ نکل جائے گا، پانی کو اگر تلاش کرے گا تو قافلہ نکل جائے گا، تو یا پانی تک اگر جائے گا وضو کرے گا تو قافلہ پیچھے سے نکل جائے گا، تو ایسی صورت کے اندر تیمم کی اجازت ہے۔ نمبر 9، 9ویں صورت، کل انشاءاللہ یہ 10 کی 10 صورتیں جو ہے نا وہ لکھ دی جائیں گی، ابھی تو تفصیلاً ذکر ہو رہا ہے، کل ان کا خلاصہ جو ہے وہ بیان ہو جائے گا، وہ ساری 10 کی 10 صورتیں ہمارے سامنے پیش آ جائیں گی، سامنے آ جائیں گی، وہ بیماری سے لے کر کے آخر تک۔ فرماتے ہیں کہ یہ گمان ہے کہ اگر وضو یا غسل کرے گا تو عیدین کی نماز جاتی رہے گی، کیونکہ عیدین کی نماز اکیلے میں نہیں ہوتی کہ اگر قضا ہو گئی ہے تو آپ کلے پڑھ لو۔ ظہر کی اگر جماعت نکل گئی ہے تو آپ اکیلے پڑھ سکتے ہیں، عصر کی پڑھ سکتے ہیں، لیکن عیدین کے لیے جماعت شرط ہوتی ہے، خطبہ شرط ہوتا ہے، تو جب وہ نکل گئی نماز تو اب دوبارہ اکیلے تو پڑھ نہیں سکتا، اور اس کو پتہ ہے کہ اور کسی قریب کی مسجد کے اندر بھی میں جا کر کے عید کی نماز نہیں پڑھ سکتا کہ یہ سارے مسجدوں میں جو ایک ہی ٹائم ہے، یا وہ ان میں ہو چکی ہے عید کی نماز، یہ سب سے آخری مسجد ہے جس میں ٹائم لیٹ تھا، تو اب یہ جب پہنچا ہے اس کو پتہ ہے اگر میں وضو کروں گا نا جماعت نکل جائے گی، امام سلام پھیر دے گا،
تو یہ تیمم کر کے شامل ہو جائے. اور اگر اس کو پتہ ہے کہ میں وضو کروں گا اور سلام پھیرنے سے پہلے پہلے مل جاؤں گا تو پھر یہ وضو کرے، اس کو تیمم کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو اگر سلام پھیرنے سے پہلے پہلے ملنے شامل ہو جانے کا یقین ہو تو وضو کرے، اور اگر اس کو پتہ ہے کہ سلام امام پھیر دے گا اور عید کی نماز جو ہے وہ مجھ سے قضا ہو جائے گی، نکل جائے گی، تو اب یہ تیمم کر کے ساتھ میں شامل ہو جائے. جمعہ کی نماز کے لیے کیا تیمم کر سکتے ہیں؟ جمعہ کی نماز کے لیے اس کا جو ہے نا وہ قائم مقام ہے نماز ظہر. ٹھیک ہے جی. جس کی جمعہ کی نماز قضا ہو گئی وہ اس کی جگہ پر کیا پڑے گا؟ ظہر پڑے گا. اب یہ نمازیں 2-3 ہیں، ان کا ذکر آ رہا ہے. ایک ہے عید کی نماز، اور اسی طرح ایک ہے گہن کی نماز. چاند گہن لگ گیا یا سورج گہن لگ گیا، نماز کسوف اور خسوف یہ پڑھنا سنت ہے. اور انشاءاللہ اگر ہمیں موقع ملا تو ہم اس کی جماعت کروایا کریں گے. ہاں جی، یہ سنت بھی ہم ادا کریں گے انشاءاللہ. تو اس کی نماز ہوتی ہے اس وقت میں جس وقت میں چاند گہن لگا ہے یا سورج گہن لگا ہے. جب وہ نکل گیا اب نماز کا وقت بھی نکل گیا، اور نماز ہو رہی تھی. اب اس کو پتہ ہے کہ یعنی کہ اگر میں وضو کروں گا تو نماز امام جو ہے وہ سلام پھیر دے گا، اور اس کے لیے تیمم جائز ہے. یہ تیمم کر کے جماعت کے ساتھ شامل ہو جائے. ٹھیک ہو گیا. یا اپنی پڑھنا چاہتا ہے تو اپنی پڑھ لے. آج کل تو جدید دور ہے نا، وہ پتہ چل جاتا ہے. 10:12 پہ چاند گرہن کا آغاز ہو جائے گا، رات 1:36 پہ ختم ہو جائے گا. ہاں جی، وہ تو ٹائم بتا دیتے ہیں. تو اب اس کو پتہ ہے کہ بس آخری وقت رہ گیا ہے، اگر میں وضو کروں گا تو پھر وقت نکل جائے گا. تو اب اس کے لیے تیمم کی اجازت ہے. اچھا، بیان کرتے ہیں کہ وضو میں اگر مشغول ہوگا تو ظہر یا مغرب یا عشاء یا جمعے کی پچھلی سنتیں، ظہر کی پچھلی سنتیں یعنی 2 سنتیں، مغرب کی 2 سنتیں، عشاء کی پچھلی 2 سنتیں، یا جمعے کی جو ہیں وہ 4 اور 2 سنتیں. اب ان کے نکل جانے کا جو ہے وہ اندیشہ ہو کہ وقت چلا جائے گا. اگر میں وضو میں مشغول ہوں گا، یعنی وقت نکلتا جا رہا تھا، یہ اینڈ پہ جو ہے اس نے ابھی سنتیں ابھی تک نہیں پڑھی تھیں، اور اس کو پتہ ہے کہ اب میں اگر وضو کروں گا تو یہ سنتوں کا ٹائم بھی چلا جائے گا. یعنی بیان کرتے ہیں ظہر کی آخری سنتیں یہاں سے سٹارٹ ہوتے ہیں. عصر کا وقت شروع ہو رہا ہے تقریباً کہہ لیں کہ 3:20 پہ، مثال لے لیں، ورنہ یہاں پہ کیا شو ہوگا بتائیے گا. اچھا، تو 3:20 پہ عصر کا وقت شروع ہو رہا ہے، اور ظہر کا آخری وقت کیا ہوا تھا؟ 3:19. ٹھیک ہو گیا جی. 20 پہ عصر شروع ہو گئی. اب اس نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی تھی یا ویسے ہی اپنی نماز پڑھی تھی، سنتیں اس نے نہیں پڑھی ظہر کی، اور کسی کام میں مشغول ہو گیا. اب جب فارغ ہوا ہے تو آخری وقت رہ گئے، مثال کے طور پر اب ٹائم ہو گیا جی 3:15. 3:15 26 ہے ادھر. ہاں جی، 26 پہ عصر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، 25 تک ظہر کا ٹائم رہتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اب ہو گیا جی 3:21 22. ہاں جی، اب اس کو پتہ ہے یہ 2-3 منٹ رہ گئے، اس میں اگر میں وضو میں مصروف ہوں گا تو سنتیں نکل جائیں گی، یہ ٹائم ہی نکل جائے گا، پھر تو عصر کا ٹائم شروع ہو جائے گا. اب اس کے لیے اجازت ہے کہ یہ تیمم کر لے، تیمم کر کے اور سنتیں ادا کر لے. یہی صورت ہے مغرب کے وقت کی سنتوں کی بھی، یہی صورت ہے عشاء کے نماز کی بھی سنتوں کی، اور یہی صورت ہے چاشت کے وقت کی بھی. ٹھیک ہو گیا جی. اشراق اور چاشت، تو اشراق کا ٹائم تو وہ ہوتا ہے نا کہ جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے، ہاں جی، تو وہ 20 منٹ گزار کر کے وہ اشراق کا ٹائم ہے. چاشت کا اس کے بعد شروع ہوتا ہے، چاشت کا
اس کے بعد اب یہ چلتا ہے رحوہ کبریٰ تک، جس کو ہم عرف عام میں زوال کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اس سے پہلے تک یہ سارا چاشت کا وقت ہے۔ اب اس کو پتہ ہے آخری 2-3 منٹ رہ گئے ہیں کہ اب اس کے بعد وہ زوال کا ٹائم شروع ہو جائے گا، جس کو ہم زوال کا ٹائم کہتے ہیں، رحوہ کبریٰ کا۔ تو اب یہ تیمم کر کے چاشت کے نفل پڑھ سکتا ہے، اس کو اجازت ہے۔ تو یہ 9ویں صورت تھی۔ 9ویں صورت یہ تھی کہ نماز کا وقت جا رہا ہو اور نمازیں بھی وہ مخصوص، ہاں جی، اور اس کو پتہ ہے کہ اگر وہ وضو کے اندر مشغول ہوگا تو یہ جماعت ان کی نکل جائے گی یا پھر نماز نکل جائے گی، تو اب اس کو تیمم کی اجازت ہے۔ اسی کے اندر آ جائے گا نماز جنازہ۔ یہ بلکہ اس کا پورا جو ہے نا وہ الگ سے لمبے چوڑے مسائل ہیں، تو صدر الشریعہ علیہ الرحمٰ نے اس کو الگ سے ذکر کیا 10ویں صورت کے طور پر۔ نماز جنازہ میں ایک ہوتا ہے ولی اور ایک ہوتا ہے غیر ولی، اس کو پہلے سمجھیے گا پھر مسئلہ آسان ہو جائے گا۔ میت جو فوت ہو چکا، اس کا جو قریبی رشتہ دار ہوتا ہے نا، وہ اس کا ولی کہلاتا ہے، یعنی بیٹا، باپ، ٹھیک ہو گیا، بھائی، اور اس طرح اوپر سے رشتہ دار، نیچے سے رشتہ دار، بیٹے سے پوتا اور نواسا، اوپر سے دادا نانا، ہاں جی، باپ تو ہو گیا تھا، باپ دادا نانا اوپر تک، اس طرح پھر بھائی اور بھتیجے اور بھانجے، ٹھیک ہو گیا۔ جو جتنا قریبی رشتہ دار ہوگا وہ اتنا قریب کا ولی ہوگا، اتنا قریب کا ولی ہوگا۔ تو اس بات کو سمجھیے گا، بار بار لفظ ولی آئے گا، تو ولی سے مراد آپ نے لینا ہے میت کا قریبی رشتہ دار، میت کا قریبی رشتہ دار۔ تو اب سنیے گا، فرماتے ہیں کہ غیر ولی کو نماز جنازہ فوت ہو جانے کا خوف ہو تو تیمم جائز ہے۔ غیر ولی جو رشتہ دار نہیں ہے، جس طرح ہم جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، صفدر بھائی کا انتقال ہوا تھا، تو اب اس صورت میں ہم جو رشتہ دار ان کے نہیں ہیں، قریبی رشتہ دار نہیں، ہم غیر ولی تھے، ٹھیک ہو گیا۔ اور اگر ہمیں خوف ہو کہ مثال کے طور پر امام صاحب اب نماز پڑھا رہے تھے جنازہ کی، اور ہم وضو کریں گے تو تب تک سلام پھیر دیا جائے گا، تو اب ہمیں اجازت ہے کہ ہم تیمم کر کے جنازے کی نماز کے ساتھ شریک ہو جائیں۔ یہ کس کے لیے اجازت ہے؟ غیر ولی کے لیے، رشتہ دار کے لیے اجازت نہیں ہے، جو قریبی رشتہ دار ہے اس کے لیے اجازت نہیں ہے، کیونکہ جنازے کی نماز موقوف ہوتی ہے ولی کی اجازت پر۔ سب سے پہلا حق اس کا ہے کہ وہ نماز جنازہ پڑھائے، یہ بات سمجھیے۔ عزہ نصیب کیسا ہو کہ اعلان ہو جی حضرت فلاں جو ہیں وہ انتقال کر گئے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ان کا بیٹا کہے کہ کر صاحب میں نے جنازہ پڑھانا ہے اپنے باپ کا، کیسا ہو؟ ہاں جی، اللہ حق اس کا ہے کہ وہ اپنے باپ کا نماز جنازہ پڑھائیں، اپنی والدہ کا نماز جنازہ پڑھائیں۔ تو اپنے بیٹے کا، اگر باپ ہے تو اپنے بیٹے کا جو نماز جنازہ پڑھائے، آتا تو سب کو ہی ہے، ہاں جی، تو اس کے مسائل بھی آنے چاہیے۔ تو اب ولی کا زیادہ حق ہے۔ ہاں، ولی اگر کسی کو اجازت دے تو وہ بھی نماز جنازہ پڑھا سکتا ہے۔ ولی اگر، یعنی قریبی رشتہ دار اگر کسی کو اجازت دے دے، کہ جس طرح کہ امام صاحب کو اجازت ہوتی ہے، یہ چاہے صراحت کے ساتھ ہو یا دلالتاً اجازت ہو، ہاں جی، دلالتاً اس طرح اجازت ہے جس طرح ہمارے عرف عام میں چل رہا ہے کہ ہمارے جنازے ہمارے امام صاحب ہی پڑھاتے ہیں، تو یہ ایک کنایتاً دلالتاً اجازت ہوتی ہے کہ یہی پڑھائیں گے، یا صراحتاً بھی اجازت یعنی کہ دے دیں کہ بھی فلاں قاری صاحب پڑھائیں گے۔ یہ بھی ہوتا ہے نا، کسی کی خواہش ہوتی ہے، کوئی وصیت کر کے جاتا ہے کہ فلاں پیر صاحب، فلاں عالم، فلاں قاری، فلاں حافظ یا فلاں امام صاحب جو ہے وہ میرا نماز جنازہ پڑھا دیں، تو اب ولی اس کو کہہ دیتا ہے کہ آپ پڑھا دیں۔ تو جس کو ولی نے اجازت دی کہ آپ جنازہ پڑھائیں، اس کے لیے تیمم کرنا جائز نہیں ہے، اور ولی کے لیے بھی تیمم کرنا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ لوگ ان کا انتظار کر لیں گے کہ 2-4 منٹ جنازہ لیٹ ہو جائے، لیکن جو غیر ولی ہے اس کا لوگ انتظار نہیں کریں گے۔ تو اگر اس کو معلوم ہو کہ میرے وضو کرنے سے نماز جنازہ
کی جماعت ہو جائے گی تو اب اس کو اجازت ہے کہ وہ تیمم کر لے جو غیر ولی ہے. اور جو ولی ہے اگر اس کو ہو کہ نماز جنازہ جو نکل جائے گی، وہ تو خود ولی ہے، اس کا تو سارے انتظار کریں گے. ٹھیک ہو گیا. اس کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ وضو کو ترک کر دے اور تیمم کر لے. اسی طرح جس کو ولی نے اجازت دی ہے کہ آپ جنازہ پڑھا دیں، اس کے لیے بھی تیمم کی اجازت نہیں ہے، وہ بھی وضو کرے گا. اب اس پر جو ہے نا وہ مسائل سماعت کیجیے گا. فرماتے ہیں کہ غیر ولی کو نماز جنازہ فوت ہو جانے کا خوف ہو تو تیمم جائز ہے، ولی کو نہیں، کہ اس کا لوگ انتظار کریں گے اور لوگ بغیر اس کی اجازت کے پڑھ بھی اگر لیں تو یہ دوبارہ پڑھ سکتا ہے. نماز جنازہ دوبارہ نہیں ہوتی. اگر ولی کی اجازت سے ایک دفعہ نماز جنازہ ہو جائے تو اس کی جماعت کو دوبارہ نہیں، یعنی کہ جنازہ نہیں پڑھا جائے گا. لیکن اگر ولی کی اجازت کے بغیر لوگ پڑھ لیتے ہیں نا نماز جنازہ، تو اب دوبارہ سے نماز جنازہ جس میں ولی شامل ہوگا تو اب اس کی شریعت نے اجازت دی ہوئی ہے. تو فرماتے ہیں کہ ولی کے لیے اجازت نہیں ہے وہ تیمم کرے، وہ وضو ہی کرے گا. کہ لوگ یا تو اس کا انتظار کر لیں گے، اور اگر لوگوں نے انتظار نہ بھی کیا، یعنی 2-4 ولی تھے، یعنی یوں کہہ لیں بھائی ہیں، ایک بندہ فوت ہوا، اس کے 4 بھائی ہیں، 3 موجود تھے، انہوں نے کہا جی پڑھا دیں، جی شروع ہو جائیں نماز جنازہ پڑھائیں. ایک پیچھے رہ گیا تھا، اب اس کا انتظار نہیں بھی ہوا تو وہ چونکہ ولی ہے تو وہ خود سے دوبارہ نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے. اور جو غیر ولی ہو اور نماز جنازہ سے رہ جائے اس کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ دوبارہ سے نماز جنازہ پڑھے. جب ایک جماعت ہو گئی تو دوسری جماعت نہیں کرا سکتے ہیں، جماعت بھی نہیں کرا سکتے، تنہا بھی نہیں پڑھ سکتا اس پہ نماز جنازہ. ٹھیک ہو گیا جی. تو ولی کو اجازت نہیں ہے، اس لیے یا تو لوگ اس کا انتظار کر لیں گے، اور اگر بغیر اس کی اجازت کے لوگوں نے پڑھ بھی لیا ہو تو وہ دوبارہ پڑھ سکتا ہے. آگے بیان کرتے ہیں کہ ولی نے جس کو نماز پڑھانے کی اجازت دی ہو اسے تیمم کرنا جائز نہیں ہے. اور ولی کو اس صورت میں اگر نماز فوت ہونے کا خوف ہو تو تیمم جائز ہے. یعنی جب اس نے اپنی نیابت کسی کو دے دی، ولی نے جب کسی کو اجازت دے دی کہ آپ نماز جنازہ پڑھا دیں، اب نماز جنازہ کا زیادہ حقدار وہ ہو گیا. اب اس صورت میں اگر ولی کو خوف ہو کہ نماز گزر جائے گی میرا وضو نہیں ہے، تو چونکہ یہ اپنا حق دے چکا، اب اپنا حق دے چکا، امامت کا اجازت بھی دے چکا، اب یہ ہو گیا اسی طرح جس طرح کے غیر ولی ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا نا. اب اگر اس کو خوف ہے کہ میں وضو کروں گا تو نماز نکل جائے گی تو اب اس کو تیمم کی اجازت ہے. اب اس صورت میں یہ تیمم کر سکتا ہے. کس صورت میں؟ جب ولی نے کسی اور کو اجازت دے دی ہو. جب ولی نے کسی اور کو نماز جنازہ پڑھانے کی اجازت دے دی ہو، ایسی صورت میں اگر اس کو خدشہ ہے کہ بھئی میں وضو میں مصروف ہوں گا تو نماز جنازہ نکل جائے گی تو اس کو تیمم کی اجازت ہے. اچھا جی، آگے فرماتے ہیں کہ یوں ہی اگر دوسرا ولی اس سے بڑھ کر موجود ہے تو اس کے لیے تیمم جائز ہے. اب وہ اس مسئلے کو سمجھیے گا. ایک ہے قریب کا ولی، ایک ہے دور کا ولی، یعنی ایک ہے قریب کا رشتہ دار، ایک ہے دور کا رشتہ دار. قریب کا جیسے کہ بیٹا، اور دور کا جیسے کہ پوتا. پوتا جو دادے کے ساتھ اس کا رشتہ ہے وہ ذرا دور کا ہے کہ اس میں باپ کا جو ہے وہ رشتہ بھی شامل ہے کہ باپ اس کے دادے کے ساتھ، پوتے کے دادے کے ساتھ اس کے باپ کا جو رشتہ ہے وہ باپ بیٹے کا ہے. تو پوتے کی نسبت جو بیٹا ہے یہ زیادہ قریب ہے. یوں سمجھیے یہ میت ہے اور ایک اس کا بیٹا ہے اور بیٹے کا بھی ایک بیٹا ہے جو میت کا پوتا ہے. سمجھ آئی؟ تو اب یہ دونوں رشتہ دار ہیں. یہ قریب کا رشتہ دار ہے کہ یہ بیٹا ہے ڈائریکٹ، جو بیٹا ہے اس کا کی، اور یہ جو پوتا ہے یہ دور کا تھوڑا سا رشتہ دار بن جاتا ہے، یہ بھی رشتہ دار ہے. تو اگر یہ ولی اس کی اجازت سے، یعنی جو بیٹا ہے اس کی اجازت سے جو ہے وہ نماز جنازہ
پڑھائی جا رہی ہے تو اب دور کے ولی کو اجازت ہے کہ وہ تیمم کر سکتا ہے. یعنی اگر اس کو پتہ ہے کہ میں وضو میں مشغول ہوں گا تو نماز نکل جائے گی، اب اس کو اجازت ہے کہ یہ وضو کی بجائے تیمم کر سکتا ہے. کب؟ جب ولی اقرب یعنی جو قریب کا رشتہ دار اس کی اجازت سے جنازہ پڑھایا جا رہا ہے یا وہ خود جنازہ پڑھا رہا ہے. تو ولی ابعد یعنی دور کا جو ولی ہے اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ تیمم کر کے شامل ہو جائے. اس مسئلے کی سمجھ آ گئی؟ اب اسی طرح سمجھیں، اب اس کے اوپر یہ رشتہ دار ہے، یہ میت ہے، یہ اس کے اوپر یہ رشتہ دار ہے، اس کا باپ، اس کا دادا، اس کا نانا، دادا نانا برابر ہو جائیں گے. ہاں جی، باپ اور دادا نانا. اب میت کے باپ کے ہوتے ہوئے دادے نانے جو ہیں یہ دور کے رشتہ دار بن جائیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. اب میت کے بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتے دوتے جو ہیں یہ دور کے رشتہ دار بن جائیں گے. سمجھ آ گئی جی؟ اچھا آگے دیکھیے گا، درود پاک پڑھیں. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. نماز جنازہ کے فوت ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ چاروں تکبیریں نکل جائیں گی. نماز جنازہ کے فوت ہو جانے کا مطلب کیا ہے کہ چاریں تکبیریں نکل جائیں گی. اور اگر ایک بھی تکبیر کے ساتھ شامل ہو سکتا ہے، یعنی اس کو پتا ہے کہ میں وضو کر کے ایک بھی تکبیر اگرچہ وہ آخری تکبیر ہے اس کے ساتھ یا امام کے ساتھ اس میں شامل ہو سکتا ہوں، تو اس کو تیمم کی اجازت نہیں ہے، یہ وضو کر کے اسی تکبیر میں شامل ہو جائے، آخری تکبیر میں بھی. اور یاد رہے نماز جنازہ کے 2 رکن ہیں. کتنے رکن ہیں؟ 2. ایک ہے قیام، سیدھا کھڑا ہونا، اور دوسرا ہے 4 تکبیریں. ایک ہے قیام اور دوسرا کیا ہے؟ 4 تکبیریں. باقی جو ہم اندر پڑھتے ہیں نا، ثنا ہے یا درود پاک ہے یا دعا ہے، یہ سنت ہے. یہ کیا ہے؟ سنت ہے. تو اب اس کے بعد کہ جب وہ چوتھی تکبیر میں آ کے مل گیا، امام نے تو سلام پھیر دیا، امام نے تو سلام پھیر دیا، اب یہ باقی کی 3 تکبیریں کیا کہ سلام پھیر دیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یعنی اگر لوگ منتشر ہوتے ہیں اور ہاں جی، تو یہ صرف اتنا کر لے کہ وہ رکن پورے کر لے اور سلام پھیر دے. اور اگر اس کو یعنی کہ اطمینان کے ساتھ وقت مل جاتا ہے تو یہ پڑھ لیں، دعا بھی پڑھ لیں، درود بھی پڑھ لیں. ٹھیک ہو گیا. تو رکن کتنے ہیں؟ 2. قیام ہے یا پھر 4 تکبیرات. تو اگر آخری تکبیر میں بھی یہ مل جاتا ہے تو اس نے جنازے کو پا لیا، اور اس تکبیر کے بعد 3 تکبیریں کہیں اور سلام پھیر دے. اچھا جی، آگے فرماتے ہیں کہ ایک جنازے کے لیے تیمم کیا اور نماز پڑھ لی، پھر دوسرا جنازہ آیا. اگر درمیان میں اتنا وقت ملا تھا کہ وضو کر لیتا لیکن اس نے وضو نہیں کیا تو پہلے والا تیمم دوسرے نماز جنازہ کے لیے کافی نہیں ہے. یعنی پہلے تو اس کو پاس ٹائم شارٹ تھا نا، تو اس نے کر لیا تیمم، لیکن اس جنازے کے بعد وہ تو جنازہ ہو گیا اس تیمم کے ساتھ، اب دوسرا جنازہ آیا، لیکن دونوں جنازوں کے درمیان اتنا فاصلہ تھا، فرق تھا وقت کا، کہ اگر اس میں یہ وضو کرنا چاہتا تو وضو کر سکتا تھا، لیکن اس نے نہیں کیا. اب دوسرا جنازہ جو ہے وہ آ چکا ہے، تو یہ کیا یہ سوچ رہا ہے کہ چل پہلا تیمم کیا تھا اسی تیمم وہ کرسا میرا ٹوٹا ہے تو میں جی اسی کے ساتھ جنازہ پڑھ لوں، تو اس کی اجازت نہیں ہے. اب یہ وضو کرے، اگر دوسرے جنازے پہ بھی وہی صورت بن گئی کہ وضو کرتا ہے تو جنازہ جاتا ہے، تو اب یہ دوبارہ سے تیمم کرے، وہ پہلے والا تیمم کافی نہیں ہے. وہ اس دورانیے کی وجہ سے جو ہے وہ اس کا تیمم جاتا رہا کہ اس کو اب پانی پہ قدرت حاصل تھی، چاہتا تو وضو کر لیتا لیکن اس نے وضو نہیں کیا، جس وجہ سے وہ پہلا تیمم صرف پہلی نماز کے لیے کافی رہا. اب دوسری نماز کے لیے اس کو نئے سرے سے یا وضو کرنا پڑے گا، وضو کا وقت نہیں ہے تو تیمم کرنا پڑے گا.